بنگلہ دیش میں تاریخی عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ انتخابات کے ساتھ آئینی و قانونی اصلاحات کے لیے ریفرنڈم بھی ہو رہا ہے۔ 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پولنگ بنگلہ دیشی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے تک جاری رہے گی۔ حکومت سازی کے لیے 300 میں سے 151 نشستیں حاصل کرنا لازم۔ بنگلہ دیش کے تاریخی انتخابات میں عوام کا جوش و خروش۔ ووٹنگ کا وقت شروع ہوتے ہی پولنگ سٹیشنز کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں۔ انتخابات کی نگرانی کے لیے 55,000 سے زائد مبصرین موجود۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے سربراہ طارق رحمان اور جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ عوامی لیگ کے امیدواروں پر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی۔ انتخابی عمل شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اقدامات مکمل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر بنگلہ دیش۔ صدر آصف علی زرداری کا بنگلہ دیش میں قومی انتخابات کے انعقاد کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار۔ بنگلہ دیش کے عوام کے لیے پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات اور مکمل حمایت کا اعادہ۔ بنگلہ دیش میں 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز آج اپنے نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں، جو جمہوری عمل کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ انتخابی عمل بنگلہ دیش میں جمہوری اداروں کو مزید مستحکم، امن، سیاسی استحکام اور پائیدار ترقی کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ صدر مملکت صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام، مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا اسلامی تعلیمات اور عالمی انسانی حقوق کا مشترکہ تقاضا ہے۔ پاکستان انتہا پسندی کے خاتمے، امن، برداشت اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پائیدار امن صرف تعلیم اور سماجی انصاف سے ہی ممکن ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرائے۔ تشدد پر مبنی انتہا پسندی کی روک تھام کے عالمی دن پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام۔ لاہور میں اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کا افتتاح۔ آٹزم کے شکار بچوں کے لیے پنجاب کا یہ پہلا اور اپنی نوعیت کا جدید ترین ریسورس سینٹر ہے۔ بچوں کی تعلیم، تھراپی اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات بالکل مفت فراہم کی جائیں گی۔ سینٹر میں ماہر نفسیات، اسپیچ تھراپسٹ اور آکوپیشنل تھراپسٹ ہمہ وقت موجود ہوں گے۔ عمارت اور سینسٹیو پلے ایریاز بچوں کی ذہنی اور جسمانی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ ادارہ آٹزم کے شکار بچوں کو کارآمد شہری بنانے کے لیے تربیت دے گا۔ اسکول کی عمارت کو بچوں کی ذہنی اور جسمانی ضروریات کے مطابق خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور انہیں جیل میں حاصل سہولیات سے متعلق معاملے کی سماعت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ کی بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے معائنے کی ہدایت۔ طبی معائنے کے دوران خاندان کے رکن کی موجودگی کی استدعا مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے بات کرانے کی بھی ہدایت۔ دونوں اقدامات 16 فروری سے پہلے کر لیے جائیں۔ سپریم کورٹ پاکستان کی فکسڈ انکم مارکیٹ پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 7 ماہ میں خصوصی کنورٹیبل روپے اکاؤنٹ کے ذریعے $307 ملین کی سرمایہ کاری۔ سالانہ بنیادوں پر سرمایہ کاری میں 106% کا اضافہ ریکارڈ۔ سرمایہ کاری زیادہ تر ٹریجری بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز میں کی گئی۔ شرح سود میں کمی کے باوجود غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان کے مالیاتی شعبے پر بھرپور اعتماد۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کی جانب سے ایکس پر اسٹیٹ بینک اور اسپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ سے متعلق اعداد و شمار جاری۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان کا عالمی ڈیجیٹل شراکت داری اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں کردار۔ پاکستان نے کویت میں 5ویں جنرل اسمبلی کے دوران ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی۔ اجلاس میں 16 رکن ممالک کے سینئر حکام کی شرکت۔ حکومت عالمی سطح پر ڈیجیٹل تعاون،
साइबर सिक्योरिटी और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए कोशां। प्राइमरी हेल्थ केयर मराकज़ में मरीजों का दबाव बहुत ज़्यादा है। हुकूमत मरीजों को उनके घरों के नज़दीक सेहत की सहूलियात की फराहमी पर तेज़ी से काम कर रही है। कोरोना के बाद से टेलीमेडिसिन का निज़ाम शुरू हो चुका है। अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऑनलाइन अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में प्राइमरी हेल्थ केयर से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। फ़लस्तीन की आवाम के साथ यकजहती और हिमायत जारी। लाहौर से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए 100 टन अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल खुसूसी परवाज़ रवाना। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी आवाम के शाना बशाना खड़ा रहा है। गज़ा के लिए 2827 टन इमदादी सामान रवाना कर चुके हैं। इमदाद की फ्राहमी का सिलसिला मुश्तरका इक़दार, अख़ुवत और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी की अक्कास है। तर्जुमान NDA में। मोदी की सफ़ाक सरकार का इंतहा पसंद एजेंडा बेनकाब। बाबरी मस्जिद पर इश्तिहार अंगेज़ ऐलान, बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनने देंगे। 34 साल बाद भी बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी कम न हुई। हमने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का वादा पूरा किया। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। अमरीकी कमीशन पर बैनुल अक़वामी मज़ाहिबी आज़ादी का भारत में मजहबी आज़ादी सल्ब होने पर इजहार तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान के साथ डील तरजीह है। डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। इस बार मुआहिदा ना हुआ तो देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है कि ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली मर्तबा खिलाड़ियों की नीलामी। फ़हीम अशरफ को 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में डेविड वार्नर को हासिल कर लिया। रील रॉसो 5 करोड़ 55 लाख रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास। लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में फ़खर जमान और 7 करोड़ 60 लाख रुपए में हारिस रऊफ को खरीद लिया। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में और डैरिल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख रुपए में रावलपिंडी की टीम में शामिल। सियालकोट स्टॉलियंस ने साहिबजादा फरहान की खिदमत 5 करोड़ 70 लाख रुपए में हासिल की। सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स के हो गए। ICC T20 वर्ल्ड कप 16वें मैच में ओमान और श्रीलंका की टीमें पालीकले में मद्दे मुकाबिल। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट का 17वां मैच दिन 2:30 बजे इटली और नेपाल के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। भारत और नमीबिया शाम 6:30 बजे दिल्ली में आमने सामने होंगे। सहरा चुलिस्तान में 21वीं इंटरनेशनल चुलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर्स के मेडिकल चेकअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया, ओमान, UK, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत मुख्तलिफ ममालिक के 150 ड्राइवर्स शरीक। रेसर्स 500 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। स्पेनिश फुटबॉल कोपा डेल रे सेमीफाइनल के पहले मरहले में रियल सोसिएडाड की एथलेटिक क्लब को 1 गोल से शिकस्त। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल विनीत ओंडेश ने खेल के 62वें मिनट में किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं सोनिया अदनान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और मौसम का हाल लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात से मुतालिक। आपको बताएं कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। तारीखी इंतखाबात में अवाम का जोशो खरोश दीदनी है। वोटिंग का वक्त शुरू होते ही पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात है। इंतखाबात के साथ आईनी और कानूनी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 300 में से 151 नशिस्तें हासिल करना लाजिम हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का अगस्त 2024 में तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जेनजी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ढाका में अपना वोट कास्ट कर दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। इस मौके पर तारिक रहमान का कहना था कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। ख़वातीन मुल्क की आधी आबादी हैं, हम उन पर तवज्जो देंगे। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने भी अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बांग्लादेश के लिए ये इंतखाबात एक अहम मोड़ हैं। लोगों के मुतालिबात और ख्वाहिशात बदल रही हैं, हम भी तब्दीली के हकदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की अवामी लीग पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी है, इसलिए उनके उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने कहा है कि मुल्क भर में वोटर्स की भरपूर शिरकत देखने में आ रही है। ढाका में अपना वोट डालने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नासिरुद्दीन ने कहा कि पोलिंग अमले को सख्ती से गैर जानिबदार रहने की हिदायत की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुल्क में अब कोई स्टेटेड इलेक्शन नहीं होगा। हमें पोलिंग स्टेशन पर कब्जे और बैलेट बॉक्स छीनने की तारीख को भुला देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक वोटिंग में ख़वातीन और नौजवानों समेत वोटर्स की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है, जो इलेक्शन कमीशन पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। नासिरुद्दीन ने बताया कि शदीद धुंध के बावजूद देही इलाकों में सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें देखने में आई। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा खास तौर पर सोशल मीडिया और मसनूई ज़हानत के जरिए तैयार करदा मवाद एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली झूठी खबरों का मुकाबला मुसद्दिका मालूमात से करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि बांग्लादेश जमहूरियत की ट्रेन पर सवार हो चुका है और जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी समेत 50 पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर कामयाबी लाजमी है। मजीद बात करते हैं बांग्लादेश में मौजूद PTV न्यूज़ के नुमाइंदे अली अंदाज से। अली अंदाज, आगाह कीजिएगा, बांग्लादेश की जमहूरी तारीख में बिलाशुबा आज एक बड़ा दिन है। अवाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? शरह क्या है वोट डालने की? सिक्योरिटी इंतजाम क्या हैं? बांग्लादेश में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। मैं इस वक्त ढाका के बनानी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे पब्लिक स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स मौजूद हैं जो अपना इस पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने आए हैं। वोटिंग का अमल सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ, जो शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। ढाका के 6 हलकों में सुबह 10 बजे से पहले ही रजिस्टर्ड वोटर्स के 12% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर लिया हुआ था, जिससे जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ा टर्न आउट होगा इस इलेक्शन में, जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, हर पोलिंग स्टेशन पे पुलिस मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है और इस अमल को बगैर किसी रुकावट के जारी रखने के लिए तमाम इंतजामात मौजूद हैं। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं उनको फ्री एक्सेस दी गई है तमाम पोलिंग स्टेशन में, जहाँ पे वो विद कैमरा जा सकते हैं और पोलिंग के अमल को देख सकते हैं। शाम 4:30 बजे जब पोलिंग इख्तिताम पजीर होगी, उसके बाद अनऑफिशियल रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा और रात 12 बजे के बाद से पोजीशन मुख्तलिफ जमातों की क्लियर होना शुरू हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अली अंदाज में बांग्लादेश की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात के इनेकाद के मौके पर बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि बांग्लादेश में 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद वोटर्स आज कौमी पार्लिमान की 300 नशिस्तों के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर रहे हैं, जो जमहूरी अमल की मजबूती का मजहर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतखाबी अमल बांग्लादेश में जमहूरी इदारों को मज़ीद मुस्तहकम, अमन, सियासी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। सदर मुमलिकत ने बांग्लादेश के अवाम की जमहूरी उमंगों के लिए पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात और मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान इंतहा पसंदी के खात्मे, अमन, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर अपने पैगाम में सदर ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कन्वेंशंस का फ़रीक है और कौमी इंसदाद इंतहा पसंदी पॉलिसी के तहत इस नासूर की रोकथाम के लिए फ़ाल इक़दामात कर रहा है। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि इंतहा पसंदी का मुकाबला करना इस्लामी तालीमात और आलमी इंसानी हुकूक दोनों का मुश्तरका तकाज़ा है। उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम, मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पायदार अमन सिर्फ तालीम, मुकालमे और समाजी इंसाफ से ही मुमकिन है। आसिफ अली जरदारी ने आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा फ़लस्तीन और कश्मीर के बेगुनाह शहरियों की हालत इज़्दार की तरफ मबजूल कराते हुए कहा कि इन इलाकों में रियासती इंतहा पसंदी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि दुनिया भर में नफरत अंगेज़ तकरीर का सदेबाब किया जाए और इंतहा पसंदी को किसी मखसूस मजहब या सकाफत से मंसूब करने के बजाय मुश्तरका एहतराम को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे कौमी अज़्म की रोशन मिसाल और बाइस फ़ख्र हैं। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नज़रियात न सिर्फ माशरों के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि ये इंसानियत, बर्दाश्त, रवादारी और बाहमी एहतराम जैसी बुनियादी इंसानी अक़दार को भी कमज़ोर करते हैं। आज तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पाकिस्तान इस अज़्म का इआदा करता है कि हम हर किस्म की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफ़रत व इफ़रीत और तशद्दुद आमेज़ नज़रियात के ख़िलाफ़ अपनी कौमी जद्दोजहद पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लाम अमन पसंद दीन है जो एतदाल, रवादारी, मकालमे और इंसानी जान के एहतराम का दर्स देता है। हमें नौजवान नस्ल को तालीम, मवाक़े और मुस्बत सोच फराहम करके उन्हें इंतहा पसंदाना नज़रियात से महफूज बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मंजरनामे पर तवील हल तलब तनाज़ात बशमूल मकबूजा जम्मू व कश्मीर और फ़लस्तीन में मासूम शहरियों के खिलाफ रियासती जुल्म जबर और बुनियादी हकूक़ की पामाली भी इंतहा पसंदाना रवैया की अक्कास है। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है कि वो इन देरीना तनाज़ात के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल के लिए मौसर इक़दामात करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्लाह अल खलीफा ने टेलीफोनिक राब्ता किया। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की मजम्मत और शोहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ हमला है। बहरीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने इज़हार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दामात उठाने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में बानी पीटीआई की सेहत और जेल में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने बानी पीटीआई की आंखों के तिब्बी मुआयने की हिदायत जारी करते हुए हुक्म दिया कि ये अमल 16 फरवरी से कबल मुकम्मल किया जाए। अदालत ने तिब्बी मुआयने के दौरान अहल खाना के किसी रुकन की मौजूदगी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने ताहम बानी पीटीआई के बच्चों से बात कराने की हिदायत भी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका हुकाम को दोनों इक़दामात मुक़र्ररा तारीख से पहले यकीनी बनाने का हुक्म दिया है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سینٹر آٹزم کے شکار بچوں کے لیے جدید ترین سہولیات فراہم کرے گا اور انہیں معاشرے کا فعال شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں خصوصی بچوں کے لیے سینکڑوں سینٹرز آف ایکسلنس موجود ہیں، لیکن یہ سینٹر اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے جہاں عالمی معیار کی تعلیم، تھراپی اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ مریم نواز نے والدین کو یقین دلایا کہ ہر بچے کا ماہر ڈاکٹر سے مفت طبی معائنہ ہوگا اور انفرادی تعلیمی پلان تیار کیا جائے گا۔ سینٹر میں ماہر نفسیات، اسپیچ تھراپسٹ اور آکیوپیشنل تھراپسٹ ہمہ وقت موجود ہوں گے۔ عمارت اور سینسری پلے ایریاز بچوں کی ذہنی اور جسمانی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو سوشل ٹریننگ، مختلف ہنر سکھا کر معاشی طور پر خود مختار بنانے کی بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور تمام سہولیات، تعلیم اور پک اینڈ ڈراپ بالکل مفت فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر بچے کی روزانہ ترقی کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نظام کے ذریعے محفوظ کیا جائے گا اور والدین کو تربیت دے کر بچوں کے مسائل کا حل بھی فراہم کیا جائے گا۔ کراچی میں سی ای او سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ اگر آج ہم یہ طے کر لیں کہ پاکستان کی معیشت کو $1 ٹریلین تک لے کر جانا ہے تو یہ ہدف ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ یہ ملک زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا، مگر ہمارے آباء و اجداد نے اپنے عزم سے ملک کو مستحکم بنایا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ آج ملک کے پاس مضبوط ڈیجیٹل بیک بون موجود ہے اور JF-17 تھنڈر طیارے بنا کر دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہا ہے، جبکہ صنعتی شعبے میں بھی خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 1960 کی دہائی میں پاکستان کو اگلا جاپان کہا جاتا تھا اور 1990 میں ہم جنوبی ایشیا کی بڑی معیشت تھے، مگر ہم دنیا کی رفتار کے ساتھ دوڑ نہیں سکے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے درست تشخیص ضروری ہے۔ پاکستان میں مضبوط ایکو سسٹم اور پالیسیوں کے تسلسل کی رہی۔ ان کے مطابق امن اور سیاسی استحکام کے بغیر ترقی ممکن نہیں، جبکہ ملک مسلسل سیاسی بحرانوں کا شکار رہا جو ہماری ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنا۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسٹیٹ بینک اور اسپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ سے متعلق اہم اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے ابتدائی 7 ماہ میں خصوصی کنورٹیبل روپیہ اکاؤنٹ کے ذریعے $307 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی، جو سالانہ بنیادوں پر 106% کا نمایاں اضافہ ہے۔ یہ سرمایہ کاری زیادہ تر ٹریجری بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز میں کی گئی، جس سے پاکستان کی فکسڈ انکم مارکیٹ پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے بھرپور اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ صرف جنوری 2026 میں $175 ملین کی سرمایہ کاری سامنے آئی۔ شرح سود میں کمی کے باوجود غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی برقرار رہنا مالیاتی شعبے کے لیے مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور کمبوڈیا کی وزیر تجارت چمنیمول نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ اور نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک NSTP کا دورہ کیا، جہاں دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی اور جدت پر مبنی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ رضوان اور نسٹ انتظامیہ نے وزراء کو اکیڈمیا، صنعت اور حکومت کے باہمی اشتراک پر تفصیلی بریفنگ دی۔ NSTP میں مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹر ڈیزائن، روبوٹکس اور سمارٹ سٹی منصوبوں پر پریزنٹیشن دی گئی، جبکہ پاکستان کی چپ ڈیزائن، ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ اور AI صلاحیتوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ جام کمال خان نے نسٹ کی اختراعی صلاحیتوں اور قومی معیشت میں اس کے کردار کو سراہتے ہوئے تجارت کے مستقبل کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ممالک نے جدت، تحقیق اور نجی شعبے کی شراکت کے ذریعے دو طرفہ اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان عالمی ڈیجیٹل شراکت داری اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے کویت میں 5ویں جنرل اسمبلی کے دوران ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی۔ اس اجلاس میں 16 رکن ممالک کے سینئر حکام ایشیا، افریقہ اور یورپ سے شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر IT اور ٹیلی کام
شہزاد فاطمہ خواجہ نے عالمی سطح پر ڈیجیٹل تعاون، سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت کو فروغ دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر شہزاد فاطمہ کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر ڈیجیٹل تعاون، سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت کو فروغ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سمٹ اور ایک عالمی فورم ہے جو ممبر ممالک میں ڈیجیٹل معیشت، انفراسٹرکچر اور ڈیٹا گورننس کو فروغ دے رہا ہے۔ ڈی سی او میں پاکستان کی قیادت عالمی ڈیجیٹل پالیسی میں ملکی ساکھ مضبوط کرے گا۔ شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ڈی سی او کی صدارت قبول کرنا اعزاز کے ساتھ مشترکہ ذمہ داری کا بھی احساس دلاتا ہے۔ ہم ڈی سی او کے تعاون اور ڈیجیٹل شعبے میں شراکت اور مستقبل میں متحد ہو کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پرائمری ہیلتھ کیئر سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر مراکز میں مریضوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ حکومت مریضوں کو ان کے گھروں کے نزدیک صحت کی سہولیات کی فراہمی پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر صحت کے حوالے سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ بڑے اسپتالوں کا افتتاح سیاسی طور پر تو اچھا ہوتا ہے، لیکن عوام کو سب سے پہلے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر چاہیے ہوتی ہے۔ جب پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نہیں ملتی تو لوگ بڑے اسپتالوں میں جاتے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ چند سال پہلے تک زیادہ ہیلتھ کیئر یونٹس اور ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن کورونا کے بعد سے اب ٹیلی میڈیسن کا نظام شروع ہو چکا ہے۔ اب اسپیشلائزڈ ڈاکٹر آن لائن بیٹھ کر ادویات تجویز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بچوں کو 13 قسم کی ویکسین مہیا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے فلسطین کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھیجی جانے والی یہ 29ویں امدادی کھیپ ہے، جس میں 100 ٹن اشے خورنوش شامل ہیں۔ امدادی سامان میں آٹا، چاول، کھجور اور کوکنگ آئل سمیت دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں، جو خصوصی پرواز کے ذریعے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے روانہ کی گئیں۔ حکام کے مطابق اب تک 29 امدادی کھیپوں کے ذریعے مجموعی طور پر 2827 ٹن امداد فلسطین بھجوائی جا چکی ہے۔ سامان کی روانگی کے موقع پر این ڈی ایم اے اور وزارت خارجہ کے افسران کے علاوہ حکومتی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ممکن ڈیل ترجیح ہوگی۔ مذاکرات جاری رہنے چاہیے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے پہلے معاہدہ نہ کرنے کو بہتر سمجھا تھا، جس کے بعد اسے آپریشن مڈ نائٹ ہیمن کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم امید ہے کہ ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دارانہ اور معقول ہوگا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے معاملے پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ تعارف کیا گیا، اس کے بعد تقریباً 4-5 دفعہ 2017 سے لے کے ابھی تک 4-5 دفعہ ریگولیٹر نے اس کی ریگولیشنز کے اندر چینجز لے کے آیا۔ یہ آئینی طور کے اوپر ریگولیٹر کا اختیار ہے، اور حکومت کا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ ریگولیشنز درست نہ سمجھے تو ان کے اوپر اپیل کر سکے اور ریویو فائل کر سکے۔ ریگولیٹر نے آج سے پہلے بھی قانونی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے 4 دفعہ ریگولیشنز کو چینج کیا، اور یہ غالباً 4تھی یا 5ویں دفعہ ہے جو یہ ریگولیشنز چینج ہوئی۔ اس کے اوپر بہت واویلا ہوا، لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، لوگوں نے کہا یہ اینٹی سولر ریگولیشنز ہیں، لوگوں نے کہا یہ عوام کے حق میں ریگولیشنز نہیں ہیں، اس سے عام آدمی کی انکم اور ایکسپینس کے اوپر بہت میجر امپیکٹ آتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس کو بار بار چینج کرنا ایک مناسب انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو اپنی کمٹمنٹس لوگوں کے ساتھ تھی، اس کمٹمنٹ اور کانٹریکٹ کی وائلیشن ہے۔ تو
تو یہ ساری کرٹیسزم پچھلے 4-5 دنوں میں سوشل میڈیا اور جی پارلیمان اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر ان ریگولیشنز کے حق میں اور ان ریگولیشنز کے مخالف بھی بہت سارا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا. ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے, ہماری اپنی سیاسی جماعت میں سے کچھ لوگ تھے, کچھ آنریبل ممبرز باقی پولیٹیکل پارٹیز کے تھے, ہمارے ایلائز تھے, انہوں نے سب اس کے اوپر اپنا اظہار تشویش کیا اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس چیز کو ریورس کیا جائے اور یہ سولر جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہے, رینیوبلز کے خلاف ہے. آپ اپنے اور اقدامات کیوں نہیں کرتے جس سے آپ کے نقصانات کم ہوں اور بجلی کی قیمت کم ہو؟ پہلے وہ کریں پھر اس کی طرف آئیں. تو میں آج آپ کے سامنے, اس ہاؤس کے سامنے, کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حقائق یہ ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت سولر کی مد میں جو ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن ہے, یعنی جو آپ کے آئی پی پیز ہیں اس کے سولر کے, وہ نہیں, آپ کے یوٹیلیٹی سکیل کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ نہیں, جو لوگوں نے انویسٹ کر کے اپنے گھروں پہ لگایا, انڈسٹری نے لگایا, کمرشل صارفین نے لگایا, ایگریکلچر صارفین نے لگایا, اس تمام سولر کا حجم آج پاکستان کے اندر ایک محتاط اور سائنٹیفک انالیسس کے بعد, امیجنگ سیٹلائٹ کے بعد, اس پورے پاکستان کے اندر سولر کا حجم اس وقت تقریباً 20 سے 22 ہزار میگا واٹ کا ہے. اس 20 سے 22 ہزار میگا واٹ کے سولر پینلز میں سے تقریباً 6,000 میگا واٹ ایسے ہیں جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ ایک غریب والے نے اپنے کھوکے کا بلب جلانے کے لیے لگایا, کسی غریب نے اپنے ایک کچے مکان کا پنکھا لگانے کے لیے لگایا, کسی نے اپنے پانی کے پمپ کے اوپر لگایا, کسی نے بجلی کے میٹر. بریفلی کیجئے گا اس لیے کہ 4 سوال. سر یہ اگر آپ اجازت دیں تو I have to explain this thing in detail, ڈپٹی اسپیکر صاحب. اس کے اوپر بہت بحث ہوتی رہ گئی ہے. آپ کے سامنے, ہاؤس کے سامنے فیکٹس رکھنا میری ذمہ داری ہے سر, آپ کی مہربانی ہوگی. جی فیکٹس بتا رہا ہوں. 22,000 میگا واٹ سولر اس کے اوپر کل لگے ہوئے ہیں, جس میں سے 6,000 یا 7,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ پر ہیں. نیٹ میٹرنگ کے 7,000 میگا واٹ کے اندر بھی تقریباً 2,200 میگا واٹ ہے جو انڈسٹریل یونٹس نے لگایا ہوا ہے. کمرشل اور ڈومیسٹک صارفین نے تقریباً 4,800 میگا واٹ لگایا ہوا ہے. یہ ریگولیشنز کا اثر صرف ان 7,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ جو کنزیومرز ہیں اس سے اس ریگولیشن کا جی تعلق ہے. جو تقریباً 12 سے 14,000 میگا واٹ اس کے علاوہ لگا ہوا ہے, اس کا ان نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان 7,000 میگا واٹ کے اندر 4,66,000 صارفین ہیں جو نیٹ میٹر کے مالکان ہیں. یہ بات کہنا کہ ہر قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نیٹ میٹرنگ سے متعلق ریگولیٹر نے 5 بار ریگولیشنز میں تبدیلی کی. سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اسلام آباد کے علاقے کو لیں. اسلام آباد میں F6 سے لے کے E12 تک, G سیکٹر, F سیکٹر, جتنے بھی ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں جہاں بہتر آمدنی والے لوگ رہتے ہیں, اس میں اپر مڈل کلاس بھی ہے, اس میں ایلیٹ آف دا کنٹری بھی ہے, وہاں جتنی بھی شمسی توانائی کی پلیٹیں آپ دیکھتے ہیں اس میں سے اکثریت نیٹ میٹرنگ پر ہے. بارہ کہو, برما ٹاؤن, شہزاد ٹاؤن, کچی بستیاں, یہاں جتنی بھی آپ سولر پلیٹیں دیکھتے ہیں
وہ سب سولر پلیٹوں کا نیٹ میٹرنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہماری بہتر پالیسیز کی وجہ سے وہ پلیٹیں زیرو ٹیکسز کی وجہ سے، امپورٹ ڈیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے، شہباز شریف صاحب کو سولر کو انکریج کرنے کی وجہ سے یہ ساری انرجائز ہوئی۔ اگر آپ لاہور کا لیں تو ڈی ایچ اے، گلبرگ، کینٹ، بڑی بڑی سوسائٹیز، ان کے اندر نیٹ میٹرز ہیں۔ شاہین آباد، الفلا ٹاؤن، سمن آباد، ادھر نیٹ میٹر نہیں ہے۔ ادھر شمسی توانائی کو وہ میٹر سے پہلے ہی استعمال کر دیتے ہیں، اسی لیے پاکستان کے سولر کے کل حجم جو ملک میں ہے اس کا صرف کوئی 8 سے 9% یا 10% ایسا ہے جو نیٹ میٹرنگ سے وابستہ ہے۔ یہ بائیفرکیشن کرنا ضروری تھی۔ کلفٹن میں، کراچی میں ہے، لیکن جیٹ لائن لائنز، منظور کالونی، اس قسم کے علاقوں میں نیٹ میٹرز بہت کم تعداد کے اندر ہیں۔ حیات آباد میں ہیں، لیکن وہاں شکارپورہ اور جتنے بھی مڈل انکم لیول جو وہ ایریاز ہیں وہاں نیٹ میٹرنگ کی سہولت نہیں ہے۔ صاحب آپ کو دوبارہ موقع ملے گا جب ایک سوال آئے گا تو اس کو تھوڑا بریف کر لیں۔ یہ کالنگ اٹینشن نوٹس پہ ہم اگر 1 گھنٹہ چلیں گے تو پھر دوسرا رہ جائے گا، کائنڈلی تھوڑا سا بریف کر لیں۔ جی بولیں۔ یہ ان کو پوری ایکسپلینیشن تو چاہیے سر، میں کیا کروں؟ جتنا بریف کر سکیں۔ عظیم طاہر صاحب کا مائک کھولیں۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ ایک ایشو ایسا ہے جو کہ میڈیا پہ، الیکٹرانک پہ، پرنٹ پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بڑا کر کے پیش ہوا ہے۔ اگر وزیر موصوف اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنے دیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں ایوان عام آدمی کی سکت کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہے، انہیں جواب دینے دیں، وہ تیار کھڑے ہیں جی، باقی بعد میں ہو جائیں گے۔ جی لغاری صاحب۔ بہت مہربانی ڈپٹی اسپیکر صاحب، تھینک یو لا منسٹر صاحب فار یور سپورٹ سر۔ دوسرا ہمارے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ کلین انرجی کے خلاف ہیں۔ پچھلے سال 2024-25 میں جو ٹوٹل پاور سیکٹر کے اندر بجلی پیدا کی گئی تھی وہ 55% کلین انرجی ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں 2030 تک 60% کلین انرجی کی، وہ تو اسی سال پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ 2034 تک 90% کلین انرجی کنٹری ہوں گے as far as the power sector is concerned۔ سینٹ میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے فرنس آئل کو تو کم کرو اس کے استعمال کو، تو ان کو بھی میں نے بتایا آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ پچھلے مالی سال کے اندر فرنس آئل 0.001% بھی نہیں استعمال ہوا۔ آپ کا امپورٹڈ فوسل فیولز کے اوپر اور امپورٹڈ فیول کے اوپر 45% انحصار تھا جو آپ 24% پہ لے کے آ چکے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم نے جون 2025 میں کنسلٹیشن کا مکمل فل کنسلٹیشن کا اختتام کیا، اور پھر ہم نے ریگولیٹر سے بات کی کہ اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ اینٹی سولر، اٹ از اباؤٹ کہ آپ فیئر پرائسنگ امپلیمنٹ کریں۔ اگر میں یہ 4,66,000 لوگوں میں سے ایک نیٹ میٹر کا مالک اویس لغاری بھی ہے، اگر میں اس وقت 50% منافع اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر کما رہا ہوں بیکاز آف دا سیونگز جو میں کر رہا ہوں ایز اے نیٹ میٹر یوزر، 50% مجھے ریٹرن 1 سال کا مل رہا ہے، جہاں آئی پی پیز کو 17% مل رہا ہے، جہاں بینک میں ڈپازٹ رکھنے پہ 8% مل رہا ہے، تو کیا 50% منافع ایک بہترین شرح منافع کی نہیں ہے؟ ریگولیشنز نے یہ کیا کہ ایگزسٹنگ یوزرز کا خرید کا ریٹ وہی رکھا جو 27 روپے ہے۔ میں نیٹ میٹر کا یوزر 5 روپے کی بجلی پروڈیوس کر رہا ہوں اور میں گریڈ کو 27 روپے کی دے رہا ہوں۔ ایک اور بحث کا یہ عنوان بنا کہ آپ لیں گے ہم سے جی 27 روپے کی اور دیں گے ہمیں 45 اور 46 اور 50 اور 60 روپے کی، یہ کون سا انصاف ہے؟
یہ انصاف اسی لیے ہے کیونکہ جو بجلی آج ہم پورے گریڈ کے اوپر نیٹ میٹر یوزرز کے علاوہ خرید رہے ہیں اس کی ہماری ایوریج پرائس 8.31 روپے ہے. تو میں جہاں باقی پورے گریڈ کے اوپر تمام آئی پی پیز، گیس، کول، نیوکلیئر، ہائیڈل، سولر، ونڈ، ان سب کو ملا کے جب میری ایوریج خرید 8.31 ہے تو کیا 27 روپے کے اوپر بجلی خریدنا جائز ہے؟ ہم نے پھر بھی ایگزسٹنگ نیٹ یوزرز کی قیمت خرید کو چینج نہیں کیا کیونکہ کانٹریکچول اوبلیگیشن تھی ہماری. ہم نے صرف اس حد تک نیپرا نے چینج کیا جہاں نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کے اوپر آنا تھا. پھر بھی لوگوں کی بات چیت اور تنقید سن کے پرائم منسٹر صاحب نے اس قدم کو فوری طور کے اوپر روکنے کا فیصلہ کیا اور نہ صرف روکنے کا فیصلہ کیا بلکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ریگولیٹر کو ایک ریویو پٹیشن فائل کرو اور 1 مہینے کے بعد جو اس کی ایک ہیئرنگ ہوگی اس کے اندر تمام کنزیومرز، نیٹ میٹر والے بھی اور جن کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے، وہ بھی اپنا موقف پیش کریں. 3.5 کروڑ کنزیومر ہے میرا گریڈ کے اوپر جو سندھ میں بھی رہتا ہے، KPK میں بھی رہتا ہے، بلوچستان اور پنجاب میں بھی رہتا ہے. وہ 3.5 کروڑ کنزیومر کی بجلی 2-2.5 روپے سے بڑھ رہی ہے اگر ہم نے اسی شرح کے اوپر خریدنا ہم نے کنٹینیو کی. اور اگر نیٹ بلنگ پہ آ گئے تو یہ جو 4,66,000 ہم انویسٹر ہیں ان کا منافع 50% سے گر کے 37% پہ آ جائے گا. 37% ہر 100 روپے کے پیچھے 37 روپے سال میں کمانا یہ کوئی برا پروپوزیشن تو نہیں ہے. اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ کسی کا نقصان نہیں ہے لیکن ان کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بھی شام کو گریڈ سے بجلی خریدتے ہیں واپس. ان کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ان 4,66,000 لوگوں کی. اس کے علاوہ 3,50,00,000 جو یہ نیٹ میٹر پہ ہیں ہی نہیں، جو آپ کی اور ہمارے حلقے کی عام عوام ہے، جو اکثریت ہے، جو گریڈ کے اوپر 99% کنزیومر ہے، اگر اس کی بجلی آپ کی 1-1.5 روپے یونٹ سے کم ہو جاتی ہے، صرف آپ کو اگر منافع 50 کے بجائے 37% ملے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ کس طرح عوام دوست پالیسی نہیں ہے؟ یہ کس طرح عوام اور غریب کے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ اس کے باوجود ڈپٹی اسپیکر صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت دے کے اس چیز کو مؤخر کر کے اگلی ڈیٹ میں نیپرا کی ہیئرنگ تک اس کو محدود کیا ہے. اور میں آخر میں صرف ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ ان 4,66,000 میں سے بھی مختلف لوگ ہیں جو 2,000 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، انڈسٹری کو کوئی اعتراض اس بات کا نہیں ہے. اگر آپ نیٹ بلنگ پہ آ جائیں، وہ اگلی ہیئرنگ کے اندر ہم پیش کر کے ان سے پوچھ کے ان کا کنسنٹ لے کے آ جائیں گے. باقی جن کو اعتراض ہے اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. کوئی بیچارہ اپر مڈل کلاس کا ہے، کوئی مڈل کلاس کا ہے، کسی نے 5 کلو واٹ لگایا ہے، کسی نے 10 کلو واٹ لگایا ہوا ہے، کسی نے 15 ہے، کسی نے 20 ہے. کسی بہت جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ان اچھی اچھی کالونیز کے اندر 40 کلو واٹ، 50 کلو واٹ لگایا ہوا ہے. تو وزیر اعظم کا حکم یہ ہے کہ آپ ریویو فائل کرنے کے بعد ان کا جو بوجھ کی وجہ سے بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے اس بوجھ کو کچھ باقیوں کے اوپر کم کرنے کی بھی کوئی ترکیب بنائیں اور اس کی بیسس کے اوپر کریں. لیکن ایٹ دا مومنٹ الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے ان ریگولیشنز کا انعقاد جو ایگزسٹنگ کنزیومرز کے اوپر فرق آیا تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور معاملے کا حل کر چکے ہیں. شکریہ. شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ ٹو آسک ون کوسچن. اجلاس اس وقت جاری ہے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ریگولیشن سے متعلق بہت سی باتیں ہوئیں. اس وقت سولر کا حجم 20 سے 22 ہزار میگا واٹ ہے. نیٹ میٹرنگ سے متعلق انہوں نے کہا کہ 6 سے 7 ہزار صارفین موجود ہیں.
रहीम, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये आपने 2026 जो है वो यूथ ईयर डिक्लेयर किया है और यूथ के अंदर जितने इस साल आप प्रोजेक्ट्स करेंगी वो तमाम प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट एवर portal where the chief minister is directly talking to the youth of Pakistan. इसको हमने restrict नहीं किया पंजाब के साथ, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान की youth के साथ आप interact करेंगी. इसके दो interfaces हैं, एक is I am 20 and below and the other one is I am above and 20. So we will just take you quickly to I am 20 or below interface. Correct? So ये पेज उन लोगों का जो below होगा 20 और नीचे जाए ये let's start they go into, but before that I'll show you नीचे जाए. So what's on your mind? फिर ये सारा नीचे आपके अपने नीचे जाते जाए नीचे ये ऊपर जो वॉइसेस वगैरह, लेकिन ये सारे आपके जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें वो अपने आइडियाज दे सकते हैं. रनिंग इनिशिएटिव्स हैं और जो न्यू है वो अपना आइडिया रजिस्टर कराएंगे. अपने आप को रजिस्टर कराते 4 सिर्फ एंट्रीज हैं. टेक देम टू अ पेज जहाँ वो अपलोड कर सकते हैं अपनी फाइल, अपना आइडिया अपलोड कर सकते हैं और अपनी पूरी प्रोफाइल दे सकते हैं. सो दे रजिस्टर टू यू आल्सो थ्रू दिस टॉक टू सीएम. You click it and you will land into that particular page. So go back. पीछे जाएं, above 20 then. So ये above 20 की completely look and feel is different and for a different age group. So नीचे जाते जाएं, ये पूरा वो they register, suggest your idea. So madam, they suggest the idea. पूरा नीचे and then they can go to your initiatives. वो इस तरह they can click in, they can get the information about it and they can register and all of that. अब आप ऊपर जाएं, let's start with 20 and below. Let's start 20 and below. और मैडम आप बात कर देंगी तो वो अभी आते हैं. What's on your mind? Let's start. Right now, what is on your mind right now? So you know all those Gen Z languages. Let me know what you think. Let me know what you think. Madam, you have to click to that. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. So madam, now you let me know what you think. It takes you to this page, landing page. Then what's your vibe? What's your vibe on it? It's all like that. And नीचे जाएं. Click इसे और ये पहले को click कर दें. Let me know what you think. So you, it is a serious thing. It's not a fun thing only. Of course. So you enter the things. इसमें से ये हमने निकाल दिए. Because वो like of बच्चों के छोटे वालों के वो होते हैं CNIC. इसकी जरूरत भी नहीं है. वो 20 and above में डाला है. और बस इसको करने के बाद they go directly to the landing page where they give you idea. And from that suggestion, you will be able to track your status as well. And once they give their suggestion, it will be tracked, brought to your office. You will review it. We will add it to the year 2026 project. A पूरा एक loop जो होगा. And when does this start function? From today, you have started it. और फिर मुझे tweak करना GG and tweak. So this is the main page. और it has cities, it has application. Let's see. और ये PITV नहीं, इसका पूरा जो backing है वो सारा ये इसको manage भी करेंगे. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद डिजिटल पोर्टल का इजरा कर दिया है. नई नस्ल को बाइख्तियार बनाने के लिए सीएम पंजाब पोर्टल का बाकायदा तौर पर इजरा कर दिया गया है. सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पोर्टल से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद डिजिटल पोर्टल का इजरा कर दिया गया है और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पोर्टल से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी. वेदर अपडेट में खुशामदीद. नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है. गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा. आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर.
नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर ढाका रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का शहर लाहौर तीसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 है। पांचवें नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन एक्सपो सेंटर लाहौर में PSL सीजन 11 के प्लेयर्स की नीलामी की तकरीब हुई। तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम, PSL फ्रेंचाइज के मालिकान और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में डेविड वार्नर को हासिल कर लिया। रिली रोसियो 5 करोड़ 55 लाख रुपए में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के पास चले गए। लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में फखर जमान और 7 करोड़ 60 लाख रुपए में हारिस रऊफ को खरीद लिया। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में और डैरल मिचल 8 करोड़ 5 लाख रुपए में रावलपिंडी की टीम में शामिल हुए। सियालकोट स्टैलियंस ने साहिबजादा फरहान की खिदमत 5 करोड़ 70 लाख रुपए में हासिल की। सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स के हो गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों की नीलामी की तकरीब में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने तमाम टीम्स मालिकान में खुसूसी तौर पर तैयार किट्स तकसीम की। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से चेयरमैन PCB को एजाजी बैट पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने तमाम टीम्स मालिकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शायकीन क्रिकेट ने हुकूमत की जानिब से कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच की इजाजत के फैसले को सराहा है। क्रिकेट फैंस का कहना है कि यह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। मजीद तफसील ज़ीशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। Lovely, very busy player. दुनिया क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने और असूलों पर डट जाने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी ने शायकीन क्रिकेट के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत से पाकिस्तान ने श्रीलंका में भारत से T20 मैच खेलने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद शायकीन न सिर्फ खुश हैं बल्कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने और असूली मौक़िफ़ अपनाने पर चेयरमैन PCB मोहसिन रजा नकवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दिल से शुक्रगुजार हैं। पैसों का जोर हर जगह बोले कि पैसा हर जगह, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक ही रखे। क्रिकेट को एज ए क्रिकेट और स्पोर्ट्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। पता चलिए किसकी कितनी पावर है। अब भले मैच जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन उनकी औकात दिखा दी मोहसिन नकवी साहब ने। जयशाह को बता दिया कौन कितना पावरफुल है। पाकिस्तान छा गया है, पाकिस्तान बाजी ले गया है। पाकिस्तान ने जो इस दफ़ा किया है वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आपकी मोनोपोली बस हो गई है। जयशाह की मोनोपोली कभी थी नहीं, कभी किसी इंडिया या किसी को कुछ माना नहीं है। मोदी सरकार वरकार ICC जयशाह वैशा मैं किसी को नहीं मानता, हमारा मोहसिन नकवी है बस। जितना इंडिया का गरूर था सब चकनाचूर हो गया। अब इंशाल्लाह 15 फ़रवरी को पाकिस्तान इसका और अच्छे से जवाब देगा। डाई हार्ड मैन, बहुत बाबर आजम तो किंग है हमारा, मतलब प्यार है वो, तो पाकिस्तान की प्राइड है वो। बहुत अच्छा करा। वैसे तो हम अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तान को, अपनी टीम को, कि इस तरीके का जो उन्होंने स्टैंड लिया है और बहुत अच्छा स्टैंड लिया। ये एक अजीम मुस्बत सोच होगी तो उससे हम एक बहुत बेहतर और ताबनाक मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं। मैं अक्सर ये समझता हूँ और कहता हूँ कि इंसानों और कौमों की ज़िंदगी में मादी वसाइल से ज़्यादा अहमियत उनके ज़हनी वसाइल की होती है और सोच की होती है। लोग कामयाबी होते, मैंने कामयाबी के दर्जों में जाते देखे हैं कि जो झुग्गियों में पैदा हुए हैं, लेकिन वो झुग्गियों से निकलकर कामयाबियों की बुलंदियों को छू लेते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बहुत पुरआसाइश माहौल में पैदाइश हुई है, लेकिन वो ज़िंदगी में कोई काबिल ज़िक्र कारनामा सरअंजाम नहीं दे सके। तो अगर इंसान की कामयाबी का दारोमदार वसाइल के ऊपर होता तो हर अच्छे घर में पैदा होने वाला बच्चा और बच्ची
وہ دنیا میں ایک کامیابی کی علامت ہوتا، اور ہر غریب گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی وہ ایک ناکامی کی علامت ہوتا. لیکن جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو اصول اس کے برعکس نکلتا ہے. دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی بہت بڑی نمایاں اکثریت نچلے طبقوں سے نکلی ہے، اور وہ اپنے ہمت کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، اپنی جستجو کے ساتھ، اپنے جنون کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مادی وسائل سے زیادہ جو ذہنی سوچ ہے اور جو انسان کا جذبہ ہے وہ میٹر کرتا ہے. وہ مادی وسائل کے بیریئرز کو توڑ کر بھی آگے نکل سکتا ہے. سب سے بڑی مثال میں آپ کو ارشد ندیم کی دینا چاہوں گا، جس نے پاکستان کے لیے نہ صرف گولڈ میڈل لیا بلکہ اولمپکس کا ورلڈ ریکارڈ بنایا. ارشد ندیم کی پیدائش کسی اچھے متومل یا ایک کھاتے پیتے گھرانے میں نہیں ہوئی تھی. اس کی پیدائش ایک ورکنگ فیملی میں، جو ورکنگ کلاس فیملی، اور اس کے والد کام تعمیراتی کام کرنے والے مزدور تھے. لیکن اس نوجوان کے اندر جنون تھا، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نے جیولن تھرو کرنی ہے تو پہلے میرے پاس جیولن آئے گی تو پھر میں اس کام کو شروع کروں گا، میرے پاس اس درجے کے جاگرز ہوں گے جن سے میں دوڑ سکوں تو پھر میں یہ کھیل شروع کروں گا. اس نے ننگے پیر بھی دوڑا. اس نے بانس سے لے کر لوکل وہاں پہ جو ایک کارخانہ تھا اس کی ایک لوکل جو ورشن ہے جیولن کا وہ بنا کے پریکٹس کرنی شروع کی. جو وہ بڑھتا گیا اس کو سپورٹ ملتی گئی، وسائل بھی ملتی گئے، اور بالآخر وہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن گیا. اسی طرح ملکوں کی تاریخ میں بھی ملک جو ہیں وہ بے سر و سامانی سے آگے نکلتے ہیں. کوریا کی مثال آپ دیکھ لیجئے. کوریا کی وار کے بعد وہ مکمل تباہ ہو گئے تھے، لیکن آج ساؤتھ کوریا کس جگہ پر کھڑا ہے. چین کی مثال دیکھ لیجئے کہ وہ کتنی بڑی غربت کا ایک سمندر تھا، اور 1980 میں ہماری فی کس آمدنی $300 تھی اور چین کی $200 تھی. آج چین کی فی کس آمدنی $16,000 سے اوپر ہے اور ہماری فقط $1,400 ہے. ویتنام تباہی ہو گئی تھی، جنگ سے تباہ حال تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 1990 میں ویتنام کی ایکسپورٹ جو ہے $2.5 بلین تھی اور ہماری $5 بلین تھی. آج وہ $408 ارب پہ ایکسپورٹ ہے اور ہماری فقط $40 ارب ہے. تو ممالک جو ہیں بے سر و سامانی سے آگے نکلے ہیں. خود پاکستان کو اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے 1947 میں جو سفر شروع کیا تو اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ 4-6 سال سے زیادہ ملک سروائیو نہیں کرے گا، اور یہ ایک شخص جس کا نام محمد علی جناح ہے اس کی ضد کی وجہ سے قائم ہوا ہے، اور یہ ملک اس کے بعد وائبل نہیں رہے گا. لیکن الحمدللہ ہم نے ان آڈز کو ڈیفیٹ کیا. پاکستان became a reality, and today the country that started from virtually nothing is a nuclear power, اور اس نے اتنی طاقت جمع کر لی ہے کہ مارکہ حق کے اندر اپنے دشمن کو اس نے دن میں تارے دکھائے ہیں. اور ہم نے اسی طرح مختلف معیشت کے شعبوں میں بھی صلاحیت پیدا کی ہے. لیکن جب ہم اپنا مقابلہ دوسروں کے مقابلے میں کرتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنی کامیابی اس طرح نہیں حاصل کر سکے جس طرح چائنا نے، کوریا نے، ملیشیا نے، ویتنام نے، انڈیا نے، بنگلہ دیش نے کی. تو پھر ایک جو سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان وہ پوٹینشل حاصل نہیں کر سکا جو دوسرے ملکوں نے جس برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی ہے. کیا ہمارے اندر ذہانت کی کمی تھی، صلاحیت کی کمی تھی، محنت کی کمی تھی، وسائل کی کمی تھی؟ تو اگر ہم ان تمام پیمانوں پر دیکھیں تو یہ سب ہمارے پاس دوسروں سے بہتر تھے. اگر